اس عظیم انسان کی داستاں جو تاریخی اور قرآنی صراحتوں کے ساتھ حقائق پر بھی مبنی ہے، جس نے کرۂ ارض کا چپا چپا کونا کونا اور قریہ قریہ چھان مار کر سمندر کو بھی تہ و بالا کیا، یہاں تک کہ دیر ظلمات میں بقول شاعر مشرق گھوڑے دوڑائے۔ وہ رب جلیل کا پسندیدہ بندہ جس نے 2 دفعہ زندگی پائی، نہ صرف زندگی پائی بلکہ پوری دنیا پر اپنی حکومت بھی قائم کی۔ وہ کوئی اور نہیں، روم کے شہنشاہ عیاش یا عبداللہ بن ضحاک بن معاذ، جو تاریخ میں ذوالقرنین اور سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس امر میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ پیغمبر خدا تھے یا نہیں۔ بیشتر کا یہ کہنا ہے کہ آپ پیغمبر خدا نہیں تھے، مگر آپ کے خدا پرست اور مقرب بارگاہ الہی ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ نیک طینت، نیک خصلت اور پاک باز انسان تھے، اور آپ کا دل بچپن ہی سے نور ایمان سے روشن و منور تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابتدا سے ہی آپ نے تبلیغ کا راستہ اپنایا اور اپنی قوم کو نیکیوں اور خدا پرستی کی تعلیم دینے لگے۔ چنانچہ ایک دن کار ہدایت کی انجام دہی کے دوران اس شر پسندوں نے آپ کے سر پر دائیں طرف ایسی ضرب لگائی کہ آپ جان بحق ہو گئے، اور 100 سال، ایک دوسری روایت کے مطابق 500 سال تک موت کے نیند سوئے رہے۔ اس کے بعد مشیت پروردگار نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو پھر سے آپ کار تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ اس مرتبہ آپ کے سر پر بائیں طرف ضرب لگائی گئی اور آپ 100 سال تک موت کے آغوش میں پڑے رہے، یہاں تک کہ خداوند متعال نے آپ کو پھر زندہ کیا اور سر کے زخم خوردہ دونوں حصوں میں سنگوں کی جٹ کی طرح ابھار پیدا کر کے دنیا کی بادشاہی عطا کر دی۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ آپ کے سر پر 2 چھوٹے سونے کے سنگ تھے۔ مورخوں کا یہ بھی خیال ہے کہ موت کے بعد آپ کو پروردگار نے 2 بار زندگی عطا کی تھی، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 زمانوں کا بادشاہ۔ قرآن مجید سے اس بات کی صراحت بھی ہوتی ہے کہ سلاطین کے صف میں صرف 4 اشخاص کو تمام دنیا کی حکومت عطا ہوئی، جن میں نمرود اور بخت نصر دونوں کافر تھے اور 2 مومن تھے، حضرت سلمان ابن داؤد علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین۔ جب خداوند متعال نے سکندر ذوالقرنین کو شان و شوکت، دبدبہ اور اقتدار، عزت و قوت، ہیبت و حکومت عطا کر دی تو انہوں نے دنیا کا سفر کر کے اپنی سلطنت کی وسعتوں کا جائزہ لینے کا قصد کیا۔ چنانچہ وہ روم سے نکلے اور چلتے چلتے آفتاب غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کائنات کو روشنی دینے والا اور نور برسانے والا سورج سیاہ رنگ کی کیچڑ کے چشمے میں ڈول رہا ہے، اور اس چشمے کے قریب ایک قوم بھی آباد ہے۔ ابھی یہ کرشمہ دیکھ رہے تھے کہ پروردگار کا ارشاد ہوا، اے ذوالقرنین، تم اس قوم کو سزا دو گے یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے؟ ذوالقرنین نے کہا، پالنے والے، ہم مشرکوں، سرکشوں اور ظالموں کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ تیری طرف سے بروز قیامت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جو ایمان قبول کریں گے، بے شک ان کے ساتھ ہم حسن و سلوک کریں گے، کیونکہ قیامت میں وہ حسن سلوک کا مستحق ہوگا۔ اس قوم کے لوگوں کے بارے میں مورخین و مفسرین کا کہنا ہے کہ کافر قداور اور بہت لمبے تھے، اور ان کے بال سرخ تھے۔ ان کے لباس حیوانوں کی کھال اور غذا جانوروں کا گوشت تھی۔ اس عجیب و غریب مقام کا مشاہدہ کر کے ذوالقرنین نے ایک دوسری سمت کا رخ کیا۔
اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی آبادی دیکھی جن کے سروں پر آفتاب طلوع ہو رہا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ نہیں تھی۔ اس قوم کے بارے میں مفسرین اور مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ وحشی تھے، انہیں گھر بنانے کا سلیقہ نہیں تھا، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ البتہ جب تیز بارش ہوتی تھی تو یہ پہاڑ کے غاروں میں پناہ لیتے تھے۔ گھاس پھوس ان کی غذا تھی اور یہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں سے ذی القرنین نے تیسرا راستہ اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دو کناروں کے درمیان سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں بھی ایک قوم آباد ہے جن کی زبان عجیب و غریب تھا، مگر خدا نے مختلف زبانوں پر بھی دسترس عطا کی تھی، اس لیے انہوں نے اس قوم کی حالت دریافت کیا۔ ان لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ کھائی کے اس پار یاجوج و ماجوج کی قوم آباد ہے جو فساد برپا کرتی ہے، اور وہ جب ہم پر حملہ آور ہوتی ہے تو ہماری زراعتوں اور ہماری باغوں کو تباہ و برباد اور ہمارے سینکڑوں آدمیوں کو زندہ کھا جاتے ہیں۔ مگر آپ کہے تو ہم لوگ چندہ جمع کر لیں کہ آپ ہمارے اور اس قوم کے درمیان کوئی مستحکم اور مضبوط دیوار تعمیر کرو کہ بوقت خروج وہ ہماری طرف نہ آ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے خرچ کی جو قوت دی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے۔ مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، شرط یہ کہ تم لوگ میری مدد اور میری ہدایات پر عمل کرو تو میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے ان کی تباہکاریوں سے ہمیشہ کے لیے تمہیں محفوظ کر دوں گا۔ غرض سب لوگ ذوالقرنین کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے تیار اور کمر بستہ ہو گئے۔ شاہ سکندر ذوالقرنین وہ خوش قسمت شخصیت تھی جنہیں 3 بار زندگی ملی اور ہر بار زندگی سے بھرپور استفادہ کیا اور اپنی پوری زندگیوں کو مشیت پروردگار کے مطابق بسر کیا۔ آپ کے والد گرامی ایک بہت بڑے عالم اور ماہر فلکیات تھے۔ علم النجوم کے مطابق ایک ستارہ کہیں سال بعد طلوع ہوتا تھا، اس کے انتظار میں پوری زندگی گزاری تھی۔ اس ستارے کے طلوع ہوتے وقت جو اپنی ہم سفر کے ساتھ وصل کرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ذوالقرنین کے والد نے اپنی شریک حیات کو ہدایت کی تھی کہ جب وہ ستارہ طلوع ہوگا تو مجھے جگا دینا، لیکن وہ خاتون بموجب حیات شریک حیات کو جگا نہ سکی۔ اس کے برادر گرامی حضرت خضر علیہ السلام کے والد کی شریک حیات یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے والدہ نے عین اسی لمحہ اپنے شریک حیات کو جگا دیا، جس کی وجہ سے بذریعہ آب حیوان یعنی آب حیات حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہے۔ چنانچہ ذوالقرنین کے والد علم نجوم کے ماہر تھے، جب خود سے جاگ گئے تو پوچھ لیا کہ مجھے اس ساعت میں کیوں نہیں جگایا، تو اس کے شریک حیات نے کہا، آپ کو جگانے سے حیا مانے ہوئی۔ دوسری ساعت میں ایک اور ستارہ طلوع ہوا۔ اس دوران جو ہم بستری کرے اس کی ہونے والی اولاد کو دنیا پر حکمرانی کا شرف حاصل ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ ذوالقرنین کو پوری دنیا پر حکومت مل گئی۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ 2 قرنوں کا بادشاہ یعنی شاہ سکندر ذوالقرنین نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ نکال کر میرے جنازے کو شہر کے سڑکوں پر پھرانا۔ جب ان کے جنازے کو لوگ لیے پھر رہے تھے کہ ایک دانا اور حکیم شخصیت کے سامنا ہوا تو اس نے پوچھا، ان کے دونوں ہاتھ کفن سے نکال کر ان کو یوں کیوں گھما رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان کی آخری وصیت ہے۔ تو اس دانا اور حکیم شخصیت نے کہا،
اے نادانوں، شاہ سکندر ذوالقرنین، دو زمانوں کا بادشاہ اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والا حکمران دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اس واقعے سے ہمارے حکمرانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔